حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبوت سے پہلے بھی دوست تھے، یعنی ابھی آپ نبی نہیں بنے، یوں تو آپ روز اول سے نبی و رسول ہیں، لیکن جو نبوت آپ کو بظاہر ملی اس سے پہلے بھی آپ گویا کہ بچپن کے دوست ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ بہت بڑے تاجر تھے اور دوسرے ممالک میں، صوبوں میں آپ سامان تجارت لے جاتے تھے، لاتے تھے، اور وہاں کی جو اس وقت کی منڈیاں تھیں ان میں سیل کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے۔ اکثر شام کا سفر بھی ہوتا تھا، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک مکے میں محمد بن عبداللہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں، یا الصادق الامین کے نام سے جانتے ہیں۔ ابھی نبی و رسول کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی طریقے سے ملک شام تجارت کے سفر میں گئے ہوئے ہیں کہ وہاں پر آپ کو ایک خواب نظر آیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ خواب یہ تھا کہ مکے کے اوپر چاند ہے، وہ چاند پھٹا، اور چاند کے ٹکڑے ہوئے، اور کوئی ٹکڑا ایسا نہیں تھا جو مکے کے ہر گھر میں نہ پہنچا ہو، اور پھر وہ ٹکڑے چاند کے جمع ہوئے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی میں جمع ہو گئی۔ یہ خواب تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، خواب تو خواب ہے، آپ کو گھر پہ بھی نظر آ سکتا ہے، باہر بھی نظر آ سکتا ہے، آپ سوئیں گے تبھی خواب نظر آئے گا۔ خواب تو سوتے میں ہی نظر آتا ہے۔ یہ خواب اتنا اہم تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس خواب کی تعبیر لینے کے لیے بے چین ہو گئے۔ یہ کیسا خواب ہے، اس کی تعبیر لینی چاہیے۔ اب سفر میں ہے، وہاں کے لوگوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ یہاں پر کیا کوئی عالم، کوئی معبر ایسا ہے کہ جو خواب کی تعبیر بتلاتا ہو۔ اس زمانے میں ملک شام میں ایک شخص تھا جس کو بحیرہ راہب کے نام سے لوگ جانتے تھے۔ کس نام سے؟ بحیرہ، کس نام؟ بحیرہ راہب نام اس کا جرجیس تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس نے تعبیر بتلائی اس خواب کی، اس کی عمر 299 سال تھی، اور یہ واقعہ نبوت سے 20 سال پہلے کا یہ خواب ہے۔ کتنے سال؟ یعنی ابھی آپ نبی نہیں بنے، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی 20 سال باقی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب نظر آیا کہ مکے کے اوپر جو ہے وہ چاند برپا ہے، اور اس کے ٹکڑے ہوئے، اور وہ ٹکڑے مکے کے ہر گھر میں پہنچے، اور اس کے بعد وہ چاند کے سارے ٹکڑے اکٹھا ہو کر، جمع ہو کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی میں آ گئے۔
चुनांचे जब इनको मालूम हुआ कि फला शख्स है जो इंजील के इल्म भी जानते थे, तौरेत का इल्म भी जानते थे, बहुत बड़े आबिद और जाहिद थे, अल्लाह के मानने वाले थे, ये उनके पास पहुंचे और कहा कि हुजूर, मैं आपके पास एक ख्वाब की ताबीर चाहता हूं। कहा कि आप कहां के रहने वाले हो, क्या नाम है? कहा कि मैं वादी तिहा का रहने वाला हूं। ये मक्के का पुराना नाम है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अबू बकर है। कहा कि ख्वाब क्या है? कहा कि हुजूर, मैंने ये ख्वाब देखा है। कहा कि अच्छा, कि आप अपना कुर्ता थोड़ा ऊपर उठाएंगे? तो बोलते आप बहुत बाहया थे। कहने लगे ये तो मुझसे नहीं होगा कि मैं अपना पेट दिखाऊं। कहा कि अगर ख्वाब की ताबीर लेनी है तो आपको अपना पेट दिखाना होगा, इसलिए कि जो ख्वाब आपने बतलाया है वो ख्वाब ऐसा है कि अगर मैं उसके ताल्लुक से मैंने कुछ चीजें पढ़ रखी है, अगर आपके पेट को मैं नहीं देखूंगा, एक निशानी नहीं देखूंगा, तो मैं आपके ख्वाब की ताबीर भी नहीं बतला पाऊंगा। चुनांचे आपने अपना पेट ऊपर किया, अपना जो है कुर्ता ऊपर किया, और जो एक तिल था, कोई निशान था, बुहैरा राहिब ने उसको देख करके फरमाया कि ए अबू बकर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ए अबू बकर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके ख्वाब की ताबीर ये है कि अन करीब आपकी बस्ती में, आपके इलाके में एक नबी है जो अपनी नबूवत का दावा करने वाला है। तीन चीजें बतलाई। पहली चीज ये है कि आपके इलाके में एक शख्स है जो नबूवत का दावा करने वाला है, और कमाल की बात यह है कि सबसे पहले आप उसके ऊपर ईमान लाएंगे। और दूसरी ताबीर इसकी यह है कि जब वो दावत और तबलीग का ऐलान करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करेंगे, तो उस वक्त में पूरी कौम उनकी दुश्मन हो जाएगी, उनको आपकी बस्ती से निकालेगी, और जब वो हिजरत करेंगे तो उस हिजरत में आप ही उसके साथी होंगे। बात समझ में आ रही है? और तीसरी ताबीर इसकी यह है कि जब उनकी वफात हो जाएगी तो उनके बाद खलीफा अव्वल आप होंगे। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इन तीनों बातों में से मुझे अपने ऊपर कोई चीज भी मुंतबक होती हुई नजर नहीं आ रही थी कि मैं ही क्यों होगा कि उनके ऊपर ईमान लाऊंगा, या मैं ही उनके साथ में क्यों होगा, या मैं ही उनके बाद खलीफा बनूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इन्होंने इस ख्वाब को इग्नोर कर दिया, कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन किसी को बताया भी नहीं। समझ में आ रहा होगा? किसी को बताया भी नहीं है ख्वाब, क्योंकि ये सोचते हैं कि मेरी नजर में इस ख्वाब के ताल्लुक से जो मुझे बताया गया, मुझे अपने ऊपर कुछ यकीन नहीं हो रहा था। चुनांचे कुछ वक्त के बाद वो वक्त आ ही गया कि जिसमें गारे हिरा की चोटी पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, और आप वही लेकर के आ गए, और वहां पर जो है आप नबूवत से सरफराज आपको कर दिया गया। और जब आप घर पर तशरीफ लाए हैं तो आपने अपने अहले खाना को बतलाया, वो ईमान में दाखिल हुए, यहां तक कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज की रात बेचैन है, क्योंकि इनके बारे में ये आता है कि जब 4 साल की इनकी उम्र थी
تو ان کے والد جو ہے وہ صنم خانوں میں بت خانوں میں لے کر کے گئے تھے، کہا کہ ان کو سجدہ کرو یا ان کی عبادت کرو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، ان کے تعلق سے بھی آتا ہے، انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے کھانا دیو، کچھ بتوں سے کہا مجھے کھانا دو، اور وہ کیسے بولے؟ پھر کہا مجھے کپڑا چاہیے، وہ کیسے بولے؟ انہوں نے پتھر اٹھایا اور کہا کہ تم مجھے کھانا کپڑا نہیں دے سکتے تو میرے معبود کیسے بن سکتے ہو؟ 4 سال کی عمر میں ان کی والدہ سے کہا، ان کے والد نے کہ اس نے ایسی حرکت کی ہے، کہا کہ اس کو جو میں جانتی ہوں تم نہیں جانتے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو گویا کہ شروع سے ہی وہ ایک اللہ کی تلاش میں تھے۔ آج کی رات جب نبوت کا اعلان ہوا ہے، یہ پوری رات بے چین ہے کہ آخر میں اپنے رب کو کیسے پہچانوں۔ یار غار تو بعد میں بنے ہیں، سوچا کہ جو میرے دوست ہیں محمد بن عبداللہ کے نام سے، جن کو دنیا جانتی ہے، مکے والے جانتے ہیں، الصادق الامین کے نام سے جانتے ہیں، میں اپنے دوست سے مشورہ کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمیشہ مشورہ اچھا دیتے ہیں، میرا اپنا رب کس کو مانوں؟ ادھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے یہ مشورہ طلب کیا کہ اب میں اس اعلان کو کس طرح سے انجام دوں۔ گھر والوں نے کہا کہ ابھی آپ اس کام کو انجام نہ دیں، ہو سکتا ہے مکے والے آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ یہ سوچ کر کہ میرا ایک دوست ہے، میں اس سے مشورہ لیتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چلتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں چلتے ہیں سچائی کی تلاش میں۔ راستے میں جب ملاقات ہوئی، کہا کہ یا محمد بن عبداللہ، میرے دوست، سچے دوست، آپ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں تو تمہارے پاس جا رہا تھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں آپ ہی کے پاس جا رہا تھا۔ کہا کہ آپ کس لیے جا رہے تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ بتلائیے آپ کس لیے جا رہے تھے، آپ کیوں جا رہے تھے میرے پاس؟ کہا کہ پہلے آپ بتاؤ۔ کہا کہ نہیں، پہلے آپ بتائیے، اس لیے کہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کی طرف سے ہوتا ہے، تو آپ ہی بتائیے کہ آپ کیوں میرے پاس جا رہے تھے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں اس لیے جا رہا تھا کہ آج میں آپ کا دوست ہی نہیں ہوں بلکہ میں آج اللہ کا رسول بھی بن چکا ہوں، میں اس لیے جا رہا تھا۔ کہا کہ تو ٹھیک ہے، بس مجھے اسی کی تلاش تھی، میں جس تلاش میں نکلا تھا مجھے معلوم ہے میرا معبود کون ہے۔ اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بات کے کیا حالات ہیں، تاریخ سے اور سیرت کا طالب علم ان چیزوں کو جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا اور آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو راہ راست پر لائے، ہدایت کے راستے پر لائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ میں ہیں، ایک روز بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے نبی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آپ سے یہ پوچھنے لگے، دریافت کرنے لگے کہ کوئی نبی آئے، رسول آئے، کسی نہ کسی نے ہر کسی نے اپنی دلیل دی اور اپنا معجزہ دکھلایا، اگر میں آپ سے، یعنی مجھے شک و شبہ کوئی نہیں آپ کی نبوت میں، لیکن اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کے نبی ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو آپ کیا دلیل پیش کریں گے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ خواب کسی کو نہیں بتلایا، تعبیر کسی کو نہیں بتلائی، کسی کو نہیں بتلائی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگنور کر دیا، بھول گئے کہ ایسا کہاں ہونے والا۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے
اور ارشاد فرمایا ابو بکر مجھ سے میرے خواب کی تعبیر پوچھتے ہو، مجھ سے میرے نبی ہونے کی تعبیر، میرے رسول ہونے کی تعبیر پوچھتے ہو، اور جو ہے دلیل پوچھتے ہو، میری نبی ہونے کی دلیل آپ کا وہ خواب ہے جو آپ نے ملک شام میں دیکھا تھا۔ اس سے بڑی دلیل آپ کے لیے کیا ہوگی؟ اب اندازہ کیجئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی خواب آپ کو بتلایا نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں بتلایا تھا، نہ اس کی کوئی تعبیر بتلائی تھی، لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا معجزہ کیا دیکھتے ہو؟ ارے میرا معجزہ تو وہ تھا کہ ملک شام میں آپ نے خواب دیکھا تھا، میری دلیل تو وہ ہے جو خواب آپ نے ملک شام میں دیکھا تھا، اس سے بڑی دلیل آپ کو کیا میں پیش کر سکتا ہوں؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور یہ آپ نبی برحق ہے۔ میرے دوستو، آج کے دور میں جبکہ ہماری نئی نسل سیرت سے ناواقف ہوتی جا رہی ہے، سیرت کو پڑھنے کا شوق نہیں، ناولوں میں اٹکی ہوئی ہے، موبائلوں میں بھٹکی ہوئی ہے، ٹیلی ویژنوں میں بھٹکی ہوئی ہے، میں گزارش کرتا ہوں اور یہ درس دیتا ہوں کہ آج آئیے ہم اور آپ اس بات کا عہد کریں کہ ہم سیرت کو پڑھیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کو پڑھیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مضامین کو پڑھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کرام کے، تاکہ ہمیں معلوم ہو ہمارے نبی کیا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کیا درس دیا ہے، صحابہ نے کیا درس دیا ہے، ہمیں کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ جب ہم یہ سوچیں گے اور ہم اس تلاش میں نکلیں گے، ضرور بالضرور ہم راہ راست پر آ جائیں گے، اور ضرور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہماری مدد فرمائے گا اور آخرت بھی انشاءاللہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔